الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا، پھر اس نظام کائنات میں بے شمار بے حد و حساب مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان ساری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کا یہ پروگرام بسلسلہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت سیمینار کے حوالے سے جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کے پلیٹ فارم سے منعقد کیا گیا ہے. ان پروگراموں کا مقصد اسی ماہ 7 تاریخ یعنی 7 ستمبر 1974 جب پاکستان کے آئین اور قانون میں ترمیم کے بعد قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، تو انشاءاللہ اسی حوالے سے چند منٹ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے، کیونکہ جس مذہب کو ہم ماننے والے ہیں یہ مذہب دین اسلام ہے، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک سب سے جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. یہ چھوٹے سے قرآن پاک کے چند لفظ، لیکن اگر ان کو دیکھا جائے، ان کے مفہوم کو سمجھا جائے تو اسی طرح ہے جیسے کوزے میں دریا کو بند کر دینا. کائنات میں اگر کوئی شخص دلچسپی رکھتا ہو کہ کائنات میں کتنے مذاہب ہیں، تو شاید ہم میں سے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہیں چند مذاہب کے علاوہ کسی اور مذہب کا پتہ تک نہ ہوگا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہماری مساجد میں جو محفل، دروس، مجالس، کانفرنسیں جو منعقد کی جاتی ہیں ان کا مقصد تعلیم نہیں بلکہ اپنے لطف اور مزے کے لیے ہم علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں. کیونکہ جو عالم دین آپ کو دین سنانے کے لیے آیا ہے، آپ نے اسے اس لیے مدعو کیا ہے کہ آپ کو اس کی آواز پیاری لگتی ہے، آپ کو اس کا انداز پیارا لگتا ہے، کیونکہ وہ جو شعر زیادہ پڑھتا ہے آپ نے صرف اس لیے اسے دعوت دی ہے، اور آنے والا اس لیے مسجد میں پہنچتا ہے کہ شاید مجھے کچھ معاش جو ہے وہ مل جائے گا، کچھ پیسے مل جائیں گے. تو جب آپ نے اپنے مزے کے لیے
عالم دین کو بلایا، عالم دین جو ہے وہ اپنے پیٹ کی خاطر آپ کے پاس آیا، تو دین سمجھنا ناممکن اور مشکل بات ہے۔ دین کی سمجھ اس وقت آئے گی جب آپ ذہنی طور پر تیار ہو کر بیٹھیں گے کہ ہم نے صرف دین کی چند باتیں سننی ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے۔ میں اکثر اپنے خطبات میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جمعہ والے دن آپ مسجد میں آتے ہیں، خطیب صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر مختلف مساجد میں مختلف ٹائم ہے، 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے تک مختلف مساجد کے اندر وقت ہے، خطیب بیان کرتا ہے، آپ آتے ہیں، سنتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ہماری روٹین ہے کہ ہم نے مسجد میں آنا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، مقصد ہمارا بیان سننا نہیں، کوئی کام کی بات سننا نہیں، صرف فرض ادا کرنے کی نیت سے ہم مسجد میں آتے ہیں۔ کوئی کس طرح بیٹھا ہے، کوئی کس طرح بیٹھا ہے، اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو بات میں کہنے لگا ہوں کہ اگر ہر جمعے کے خطبے میں سے صرف ایک بات عہد کر لیں کہ میں نے جمعے والے دن جانا ہے، جو ہمارے خطیب صاحب نے، قاری صاحب نے جو بات کرنی ہے اس میں سے میں نے صرف ایک بات پکڑنی ہے، زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں، صرف ایک بات پکڑنی ہے اور اس پر پورا ہفتہ عمل کرنا ہے۔ ایک بات ایک ہفتہ مسلسل 7 دن آپ اس پر عمل کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ اگلے جمعے والے دن خطیب صاحب کا یقیناً نیا موضوع ہوگا، اس میں سے ایک بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں، اس بات کو پکڑ لیں۔ اگلا ہفتہ مستقل مزاجی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جو بات ہے، عمل ہے، وہ مقدار میں چاہے تھوڑی سی ہو لیکن اس پر انسان ہمیشگی کرنے والا ہو۔ تو انشاءاللہ جب آپ ذہنی طور پر تیار ہو کر کچھ سننے کے لیے، کچھ طرف لے کر دین کے معاملے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹھیں گے کہ ہم نے ختم نبوت پر کوئی چیز لے کر جانی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا اور میرا یہاں بیٹھنا انشاءاللہ نجات کا سبب بن جائے گا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بالکل مختصر وقت میں جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھ دوں۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج عمرہ کرتے رہیں، 100 صدقات خیرات کرتے رہیں، ذکر و اذکار، تسبیحات، نوافل، جتنی آپ عبادت کر سکتے ہیں کرتے رہیں، اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر آپ کا یہ عقیدہ کامل نہیں تو آپ کی کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے اور آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اگر تو ہمارا عقیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، باقی تو شاید اتنے معروف نہ ہوئے، لیکن اس موجودہ دور میں جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے، خاص کر ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بڑی تیزی سے ان فتنوں کے اندر دنستی چلی جا رہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے اور یہ انگریز کا بنایا ہوا نبی تھا، اور اس کے عقائد جو تھے اگر اس صاحب علم تھوڑی سی عقل رکھنے والا کوئی سمجھے، سوچے اور پرکھے تو یقیناً تنہائی میں بیٹھ کے ہنسنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کی ابتدا جو تھی، اس نے ایک مبلغ سے، دین کی دعوت دینے والے سے
اپنی نشاطات کا اس نے آغاز کیا تھا کہ میں بطور اسلامی داعی ہوں، یعنی میں ایک مبلغ ہوں، تقریر کرنے والا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ اس سے آگے بڑھتا چلا گیا کہ میں جی مہدی ہوں، امام مہدی جس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا، پھر ایسے آگے بڑھا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، مجھے وحی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور ان کے عقائد میں اللہ رب العالمین کے متعلق یہ باتیں شامل ہیں کہ اللہ رب العالمین روزے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین سوتے ہیں جاگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے متعلق ان کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین مجامت کرتے ہیں، یعنی مباشرت کرتے ہیں، اللہ کی بیوی بھی ہے اور اولاد بھی ہے۔ یہ سارے ان کے عقائد ہیں، بنیادی عقائد۔ اگر ان کی لمبی تفصیل کے اندر جائیں، کتابوں کے حوالے، ایک لمبی چوڑی بحث جو ہے، ایک مسئلے پر جو ہے علماء کرام کی بحث موجود ہے، اگر بات کرنا چاہو کافی وقت درکار ہے۔ تو کیونکہ بات ہم کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر الہام ہوتا ہے، اور قرآن وہی سچ ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا تھا کہ قرآن جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ انگریز نے جب اس کو نبی بنایا تو اس کا ایک یہ بھی کہنا تھا کہ مجھ پر جو وحی آتی ہے وہ انگریزی زبان کے اندر آتی ہے، انگلش میں آتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی وحی اپنے انبیاء پر کی یا تو عربی میں یا عبرانی زبان کے اندر کی ہے۔ پھر یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس نے کہا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ جب 1974 میں اسمبلی ہال میں یہ بحث چلی تو اس وقت مفتی محمود صاحب نے یہی بات پوچھی تھی کہ قادیانیوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، تو تمہارے حساب سے تو ہم سب کافر ہیں۔ اس وقت وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ پھر مرزا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قادیانی اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی جو ہے کسی مسلمان سے نہ کرے، اگر جو مسلمان سے شادی کرے گا اپنی اولاد میں سے کسی کی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ صرف جنت میں وہی جائے گا جس کو میری شفاعت ملے گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جہاد کی منسوخی کے حوالے سے جب پاک و ہند کے اندر انگریز موجود تھا تو اسے صرف ایک ہی بات ستاتی تھی کہ صرف اگر مسلمان جاگ گیا، جہاد کرنے والا بن گیا تو یہ ان قریب جو ہے انگریز کی حکومت جو ختم کر دی جائے گی۔ تو انہوں نے پہلا کام ہی یہ کیا کہ اپنا نبی بنا کے اس سے یہ حکم جاری کروایا کہ جہاد جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، جہاد کرنا جو ہے اب فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کتابوں کے متعلق آسمانی کتب کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کتاب مبین ہے، یعنی اس کے اندر جو اس وقت قرآن پاک موجود ہے وہ تحریف شدہ ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لے رکھا ہے۔ یہ وہ عام سی باتیں جو تھوڑا سا دین کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، دین کو تھوڑا سا پڑھنے والا ہے، اسے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال جب جہاد فی سبیل اللہ کو منسوخ کرنے کا حکم دیا تو اسی طرح پھر مرزا قادیانی نے اپنے حوالے سے باتیں کرنا شروع کی کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے، الہامی کتب کو نازل کیا جاتا ہے۔ قادیانی کی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں براہین احمدیہ اور دیگر دوسری کتب جنہوں میں کتاب مبین اور ایک اور کتاب میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، بڑی معروف ان کی کتاب ہے جس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا نعوذ باللہ نعم البدل ہے، اس کا نام ہے جی براہین احمدیہ اور دوسری ہے روحانی خزائن، براہین احمدیہ اور روحانی خزائن۔
اچھا یہ تو وہ سارے وہ عقیدے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ ہیں کہ نہیں جی ہم بحیثیت مسلمان جو ہیں نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کسی پر وحی نازل کی گئی، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کا سلسلہ جو ہے مکمل کر دیا گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بند نہیں کیا، بلکہ جدید مسائل وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جدت آئے گی اور جدید انبیاء کرام جو ہیں وہ آتے رہیں گے۔ ثناء اللہ مجاہد صاحب سے گزارش کروں کہ آگے تشریف لے آئیں، ناظم اعلیٰ ہیں جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے قادیانی ہر لحاظ سے جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں اسکول، یونیورسٹی اور کالجز میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے اپنی دعوت کو عام کر دیں، جو مسلمان نوجوان ہے اس کے ذہن پر ہم قبضہ کر لیں، کیونکہ جب بھی آپ کی اولاد نوجوان طبقہ جب بھٹک جائے گا اس وقت آنے والی نسل جو ہے وہ بالکل بھٹک جائے گی۔ تو اس وقت جو موجودہ پچھلے سال جو مردم شماری کی گئی ہے اس میں ایک نیا فتنہ جو الہاد کے حوالے سے ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل جو ہے ان پر وحی آئی۔ آج جو وقت ہے 1400 سال میں اتنی جدت آ چکی ہے کہ ضرورت ہے جدید مسائل کو سمجھنے کی۔ سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، علم بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، تو آج وقت ہے کہ نیا نبی آئے اور آ کر ہمیں نئی باتیں بتائے۔ اصل جو اس وقت میں سب سے بڑا فتنہ ہے جس کو ہم فتنہ الہاد کہتے ہیں، اور پاکستان 2022 کی جو مردم شماری ہے اس میں رجسٹر 1400 ملحدین موجود ہیں جن کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ کائنات کا نظام خود چلتا ہے۔ پھر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ان کے سوالات ہیں، مطلب یہ اس وقت ہمیں ان چیزوں کے جوابات ملیں گے جب ہم کوشش کریں گے، دین کے ساتھ محبت کریں گے۔ ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم مسجد میں آئے ہیں نماز مغرب پڑھنے کے لیے، تو ہم نے دیکھا آتی ہے۔ اگر ہم فرض سمجھتے تو مسلمانوں کو مسجد میں آنا چاہیے تھا، اور جو آ رہے ہیں کیا وہ اس نیت سے آ رہے ہیں کہ ہم عبادت کی نیت سے آ رہے ہیں یا عادتاً ہم مسجد میں آ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ عبادت اور عادت اس میں فرق ہوتا ہے۔ اگر تو آپ عبادت کے لیے آتے ہیں، اکثر لوگ نا سوال کرتے ہیں کہ نماز کے دوران خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، وسوسات آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم بھول جاتے ہیں قاری صاحب نے کیا پڑھا، کتنی رکعتیں پڑھیں۔ یہ آپ جب عادتاً آتے ہیں نا اس وقت یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ جب آپ عبادت کے لیے آئیں گے اس وقت آپ کو وسوسات نہیں آئیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کا پورا دھیان جو ہے آپ نماز کے اندر ہوگا۔ آپ عادتاً آئے ہیں کہ قاری صاحب نے اقامت ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی ہے، ہمیں نہیں پتا قاری صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے۔ قاری صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں ہم نے نماز شروع کر لی ہے، اللہ اکبر کہا ہم رکوع میں چلے گئے، قاری صاحب نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا ہم رکوع سے اٹھ گئے ہیں، اسی طرح نماز مکمل کی، سلام پھیرا اور فوراً اٹھے اور ہم مسجد سے باہر نکل گئے۔ یہ عبادت نہیں، یہ عادت ہے، ہم عادت کے طور پر آتے ہیں۔ اگر یہی آپ عبادت سمجھے، جب مسجد میں اللہ اکبر کی آواز آئے آپ گھر سے نکلیں، وضو کریں، کوشش کریں گھر سے باوضو ہو کر نکلیں، مسجد میں آتے ہیں کم از کم 2 نفل تحیت المسجد جو ہے وہ ادا کریں، اور پھر ادا کرنے کے بعد فارغ نہ بیٹھیں، تسبیح کریں، نوافل پڑھنے جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے، نہیں پڑھنے کو دل چاہ رہا قرآن کھول لیں، قرآن پڑھ لیں، قرآن کو سمجھے، ایک آیت پڑھیں۔ جب آپ عبادت کی غرض سے آئیں گے، جیسے میں نے ابتدا میں یہ بات کہی کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے جب آئیں گے اسی وقت آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین اسی شخص کو ہدایت عطا فرماتے ہیں جو ہدایت کا مستحق ہو، جو سمجھتا ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے، صراط مستقیم چاہیے۔ ورنہ کتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں، گلیوں میں بیٹھے ہوں گے، بے تکا ٹائم کو ضائع کر رہے ہوں گے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے، وہی طرف جو ہے اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے،
پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو عموماً اصل میں یہ معاملہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے نا، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ میں نے تو ساری زندگی ایسے ہی گزار دی. اب اسے، کیونکہ موت کا کسی کو نہیں پتا، لیکن جب انسان بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے پھر اسے احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار اب نا میری زندگی تھوڑی رہتی جا رہی ہے. انسان چاہتا نہیں کہ مجھے موت آ جائے، لیکن یہ اسے پتا ہے کہ میری زندگی اب تھوڑی رہ گئی ہے. پھر آہستہ آہستہ مسجد کی طرف کھینچتا ہے، پھر ایک نماز، پھر چلتے چلتے اللہ رب العالمین اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ ساری نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پھر انسان کے دل میں خواہش آتی ہے یار میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، اس نماز میں ہے کیا؟ قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھا ہے، جو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ قاری صاحب جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حافظ قرآن بھی نہیں تو آپ کے ذہن میں وہ آیت گھومتی ہے کہ اب قاری صاحب اس کے بعد یہ آیت پڑھیں گے، اس کے بعد یہ لفظ آئے گا. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ عبادت کی غرض سے آئیں. تو جب آپ عادتاً آئیں، جب آپ کا جو مذہب ہے وہ بھی عادتاً ہو، عبادت نہ ہو، تو پھر نہ تو کسی بات کی سمجھ آئے گی، میری باتیں بھی آپ کے سر کے اوپر سے گزرتی جائیں گی، کیونکہ آپ آئے ہوں گے کہ قاری صاحب نے کہا جی مسجد میں درس ہے تو قاری صاحب کے منہ رکھنے کے لیے میں مسجد میں آ گیا ہوں. جب آپ سمجھنے کے لیے کچھ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ چیز جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی. اچھا، بات ختم نبوت کے حوالے سے اور الحاد کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس معاشرے میں جو ہے یہ دو فتنے اس وقت جو ہے مسلمانوں پر بہت زیادہ حاوی ہو چکے ہیں. کیونکہ قادیانیوں کو جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر مسلمانوں کی ایک شاخ ہی سمجھا جاتا ہے، مسلمان ہی، احمدی مسلمان کہا جاتا ہے، ان کو مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے. ہم نے تھوڑی بہت سمجھ ہے کہ قادیانی جو ہے کافر ہیں پاکستان میں، کیونکہ جب سے 1974 سے لے کر آج تک یہ اس دن کو مناتے آ رہے ہیں کہ 7 ستمبر کے حوالے سے مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ پروگرام، لٹریچر اور اسی طرح ریلیاں نکالی جاتی ہیں، مساجد کے اندر علماء کرام خطابات کرتے ہیں. ہمیں کچھ تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے قادیانی ہے کیا چیز، ان کا عقائد کیا ہے، وہ کیا نہ کیا چاہتے ہیں، ہماری نسلوں کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو تھوڑا سا مساجد سے دور ہیں، خطابات سے دور ہیں، لٹریچر سے دور ہیں، تعلیم سے دور ہیں، انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کی ایک شاخ ہے، جس طرح حدیث دیوبندی بریلوی اسی طرح قادیانی بھی ان کا ایک فرقہ ہے. نہیں، ان کے عقائد اور ہمارے عقائد میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہم کافر ہیں. جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق ہم کافر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں. اور بہت ساری باتیں ذہن میں گھوم رہی ہیں، لیکن اصل بات جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے کہیں بھی آئیں، مسجد میں آئیں، کہیں پر کوئی درس ہو سننے کے لیے جائیں. اس وقت جو حاضر دور چل رہا ہے بڑا مشکل ہے وقت نکالنا، لیکن جو وقت نکالیں اس وقت میں کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں. اپنی عبادت کو جو ہے وہ عبادت بنائیں، عادت نہ بنائیں، یا کسی کے دکھلاوے کے لیے نہ آئیں کہ یار فلاں شخص کہے گا کہ یار کافی دنوں سے مسجد کا ممبر ہے، قاری صاحب کہیں گے بھی آپ نے تو پورا ہفتہ آئے نہیں، جمعے والے دن آئے. اس نیت سے نہ آئیں. جب بھی آئیں مسجد میں کچھ نہ کچھ لینے کے لیے آئیں اور لے کر جائیں. اللہ دیتا ہے تو ملے گا اسی وقت جب ہم لینا چاہیں گے. تو اگر ہم عادتاً آئیں گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو اولادیں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، خصوصاً ہماری بیٹیاں جو ہیں، اس وقت جو معاشرے، سکول، یونیورسٹی اور کالجز آپ آئے دن اخباروں میں پڑھتے ہیں، بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کا معاملہ تھا، دیگر معاملات، ہر جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کو سننے کو دیکھنے کو مل جاتا ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں. مت سمجھے کہ میرا بیٹا شادی شدہ ہے، اس کی اولاد ہے، اسے بھی سمجھائیں. ہونا یہ چاہیے کہ اگر گھر میں 5 فرد ہیں، ایک مثال کے طور پر بات کرتا ہوں، بزرگ ہے، بیٹا ہے، ان کے پوتے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو بیوی ہے، آپ اس طرح کی کوئی روٹین بنائیں. صبح نماز فجر جو ہے مرد حضرات مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کریں. نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر میں جائیں اور دیکھیں کہ کس کس نے نماز پڑھی ہے، کس نے نماز نہیں پڑھی. بیٹوں کو اٹھائیں، پوچھیں کہ بیٹا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد گھر میں جو سب سے زیادہ بیٹا ہے، باپ ہے، بیٹی ہے، جو قرآن کو زیادہ جانتا ہے، وہ بیٹھے کم از کم زیادہ نہیں تو ایک آیت جو ہے وہ قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں. پھر دیکھیں کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ خود بخود دین کی طرف
راغب ہو جاتی ہے۔ عرصہ دراز سے لوگوں کے یہ سوالات ہیں کہ قاری صاحب دعا کریں، ہماری اولاد جو ہے ہماری فرما بردار نہیں ہے۔ تو میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اولاد کی نافرمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اولاد کیوں نافرمان ہوتی ہے؟ انسان اپنی جوانی کا وقت صبح سے لے کے شام تک اسی سلسلے میں گزار دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے میں اپنے گھر کے جو ہے وہ اخراجات پورے کر لوں، میرے بیٹے کی جو فرمائش ہے اس کو پورا کر لوں، گھر میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ صبح سے لے کر اگر ایک عام مزدور کی بات کروں، صبح 8 بجے سے لے کر پہلے تیاری کرے گا، تقریباً 7 بجے گھر سے نکلے گا اور شام کو 5 بجے چھٹی کرنے کے بعد اگر پورے ٹائم پر چھٹی کرے 6 بجے قریب گھر پہنچے گا۔ کتنے گھنٹے اس نے گھر سے باہر نکالے؟ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے۔ کس لیے؟ کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کما کر لاؤں۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کے لیے سارا دن میں 18 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، ایک کریانے کی دکان والا صبح فجر کی نماز کے وقت کھولتا ہے، رات کو 10-11 بجے اپنی دکان بند کرتا ہے، سارا دن نہ اس نے نماز پڑھی نہ قرآن پڑھا، کس لیے؟ کہ میں جی دکانداری کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا، گاہک آ گیا، میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اپنے گھر کو اچھا بنا لوں، اپنے رہنے سہنے کی سہولیات جو ہیں وہ ساری پوری کر لوں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا بستر اچھا ہو، جو میٹرس فوم ہے اچھی کمپنی کا ہو، میرا پنکھا اچھی کمپنی کا ہو، گھر اچھا بنا ہو، اے سی کی سہولت موجود ہو، تاکہ میں جب باہر سے تھکا ماندہ آؤں تو اے سی کا بٹن آن کروں اور اپنے بستر پر آرام کروں، اور اتنی آمدنی ہو کہ مہینے بعد جو ہے وہ بجلی کا بل بھی ادا کر سکوں۔ یہ سارے کام تو چل رہے ہیں، سہولتیں کر کے لیے ساری ہم میسر کر رہے ہیں، حلال حرام کی طریق تمیز کیے بغیر بیٹے نے فرمائش کر دی وہ بھی پوری کر لی۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دین کو چھوڑ کر دنیا کے لیے تو میں نے اتنا وقت دیا ہے، اپنی اولاد کو میں نے کتنا وقت دیا؟ اپنی اولاد کو میں نے کتنا وقت دیا؟ اور ہم خود جب اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جوانی میں اپنے اولاد کو کتنا وقت دیا میں، اگر آپ نے اپنی اولاد کو جوانی میں وقت نہیں دیا تو بڑھاپے میں آپ کس چیز کا گلہ کرتے ہیں؟ آپ کا گلہ نہیں بنتا کہ بڑھاپے میں آپ کہیں کہ میری اولاد، میرا بیٹا میرے پاس نہیں بیٹھتا، میری اولاد میرے پاس نہیں بیٹھتی۔ زندگی کا اصول بنا لے، صبح کے وقت نماز فجر کے بعد گھر میں ایک مجلس رکھیں، گھر میں بیٹھے اکٹھے ہو کر قرآن کی ایک آیت پڑھیں، اس کے بعد اس پر بحث کریں، جب کوئی مسئلے کی بات آئے گی ایک دوسرے سے پوچھیں گے اس طرح نہیں، میں نے اس طرح سنا ہے، میں نے اس طرح، وہ آپ کا ایک تعلق بن جائے گا، وہ تعلق جو ہے وہ پھر ساری زندگی رہتا ہے انسان کا۔ ہمارے بزرگ جو تھے، آج سے کوئی 25-30 سال پیچھے چلے جائیں، 2000 سے پیچھے کی بات کریں تو گھروں کے اندر صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت آتی تھی۔ اب ہم نے ایک اور نیا رواج شروع کر لیا ہے کہ صبح کے وقت چند گھروں میں وہ کہ ہم نے ٹی وی پر موبائل پر تلاوت لگائی ہے، تو کوئی بچہ موبائل کے ساتھ لگا ہے، جو لیڈیز ہیں وہ کھانا ناشتہ تیار کر رہی ہیں، ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، تلاوت چل رہی ہے، کیا جی ہم جی مسلمان ہیں اور قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت لگائی نہیں پڑھ سکتے، سہولت ہے آپ نے سننی ہے تو آپ کم از کم پوری سورۃ بقرہ نہ چلائیں، ایک سپارہ سورہ یاسین سورہ رحمان پوری نہ سنیں، ایک آیت سن لیں، 2 منٹ نکال لیں، 1 منٹ لگا لیں، لیکن اس وقت جو ہے پورے دھیان کے ساتھ اس کو سنیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، اگر کرتا جاؤں گا تو وقت ہو رہا ہے، لیکن بات ایک ہی ہے کہ ہمیں عادت نہیں بنانی، ہمیں عبادت کرنی ہے۔ جب آپ عبادت کریں گے تو آدھے سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور اس وقت ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کے موبائل فون چیک کریں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ ایک غیر محتاط اندازے کے مطابق ہمارے اس معاشرے میں ہر مہینے تقریباً 100 کے قریب لوگ قادیانی اور ملحد ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے آج یہ تحقیق پڑھی اور میں پڑھ کے بڑا پریشان ہوا کہ 100 ایک مہینے میں کتنی تیزی کے ساتھ، اور 2022 مارچ کی جو مردم شماری تھی اس میں 1400 ملحدین جو ہے
جو کہتے ہیں ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، نہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی ضرورت ہے، یہ خود بخود نظام چل رہے ہیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو مساجد کے اندر جاتے ہیں۔ 1400 وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور جو غیر رجسٹرڈ ہیں وہ 100 کی تعداد میں ہر وقت، یعنی ایک سال کے اندر 1200 لوگ، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے ہی بچے۔ جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، ہمیں ختم نبوت کا پتہ نہیں ہوگا، ہمیں الہاد کے متعلق پتہ نہیں ہوگا، تو ہم کیسے کہیں گے کہ یار اپنے بچے کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو لہٰذا کوشش کریں، مسجد میں آئیں، آپ کے خطیب صاحب جمعے پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ان سے سوال کریں، جدید مسائل پر گفتگو کریں، اپنے بچوں کو بٹھائیں۔ اور افسوس کے ساتھ ایک بہت بڑی بات، ہماری مسجد میں ہم نے ایک کلاس شروع کی ہے، بلوغ المرام حدیث کی کتاب ہے، اس میں احادیث ہیں پانیوں کی طہارت کے متعلق، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ۔ تو یہ جو جمعہ گزرا ہے ہم نے غسل کے متعلق جو ہے وہ مسائل پڑھے، تو تقریباً اس بھائی کی عمر میرے خیال میں وہ 60 سال کے قریب ہوگی، جنہیں آج تک یہ پتہ ہی کہ غسل کرنا کیسے، غسل جنابت کا ہی نہیں پتہ۔ نمازیں بھی پڑھتا ہے، اذانیں بھی دیتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، کس لیے؟ شوق نہیں ہے، پوچھا نہیں، شرم آتی ہے کہ کیسے قاری صاحب سے پوچھیں گے۔ تو آپ جو ہے اس وقت ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو اکٹھا کریں اور دین کی دعوت دیں، دین سمجھائیں، دین پڑھائیں۔ دیکھیں نا، ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ابھی یہ میٹرک کا رزلٹ اناؤنس ہوا کچھ دیر پہلے، تو فرسٹ ایئر میں داخلے لیے، تو ہم نے کس قدر کوشش کی کہ جن بچوں کو نمبر تھوڑے تھے، والدین نے کوشش کی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا بیٹا جو ہے اس کا داخلہ ہو جائے۔ ہم نے سفارشیں بھی کروائی، اضافی فیس بھی پے کی، ہم لوگوں کے پاس گئے، یار کیسے، کون سے کالج میں، کون سا بہتر ہے؟ تو یار اگر دنیا کے لیے ہم اتنی بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، تو دین کے لیے ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم مسلمان کس طرح ہیں؟ پھر ہم کس چیز کا گلہ کریں گے؟ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ رب العالمین پوچھیں گے، کیا میرے بندے، میں نے دنیا میں تجھے عقل دی، تجھے شعور دیا، تجھے آنکھیں سلامت دی، تجھے کان سننے کے لیے دیے، بولنے کے لیے زبان دیے، ہاتھ پاؤں کام کرنے کے لیے دیے، دل تمہارا تندرست تھا، جسم توانا تھا، اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین گنوانے کے بعد کہیں گے کہ اے میرے بندے، کوئی ایک نیکی بتا کہ جس کی وجہ سے آج تجھے میں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو اگر کی ہوگی تو ضرور بتائیں گے۔ تو اگر ہم عادتاً ہی چلتے رہے تو پھر جو ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہاں پر لاجواب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آج کے اس درس کا صرف ایک ہی میری آپ کے سامنے معتبرانہ گزارش ہے، ایک تو اپنی اولاد کو ٹائم دیجیے، اور دوسرا اپنی اولاد کو دین کی تعلیم لازمی دیجیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔